دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کا رول تو خیر دنیا میں کہیں بھی جو ہے وہ ختم نہ ہوا ہے نہ ہوگا. اسٹیبلشمنٹ کا ایک اپنا رول رہتا ہے، لیکن اس رول میں جو ہے وہ آئین اور قانون اور جمہوری تقاضوں کے مطابق جیسے جیسے بہتری ہوتی چلی جاتی ہے ویسے ویسے جو ہے وہ جمہوری نظام جو ہے وہ مضبوط ہوتا جاتا ہے. اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ جو اسٹیبلشمنٹ 10-11 میں تھی وہ 17-18 میں نہیں تھی. جو 17-18 میں تھی وہ آج نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں یا میری اپنی ایک اسیسمنٹ کے مطابق اسٹیبلشمنٹ کی اس وقت جو لیڈرشپ ہے، بھلے آپ اسے عدلیہ کی طرف دیکھیں یا دوسرے اداروں کی طرف جو ہے وہ آپ نظر دوڑائیں، اس وقت وہ لوگ جو اسٹیبلشمنٹ کے یعنی کی پوزیشنز پہ ہیں وہ انتہائی دیانتدار، انڈیپینڈنٹ اور سیلف لیس لوگ ہیں. ان کے کوئی ذاتی مقاصد نہیں ہیں. اسٹیبلشمنٹ کی لیڈرشپ جو اس وقت ہے وہ نہ تو 17-18 کے واقعات میں ملوث تھی، نہ وہ 10-11 کے واقعات میں ملوث تھی. وہ آج کے معاملات سے متعلق ضرور ہیں، لیکن ان میں سے کسی کی بھی یہ سوچ نہیں ہے کہ ان کا کوئی ذاتی ایجنڈا ہو. وہ ذاتی طور پہ کسی طرح سے بھی اقتدار پہ آنا چاہتے ہوں یا اقتدار کو اپنی ذات کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، بلکہ ان کا بھی اس وقت جو ہے صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہے کہ پاکستان معاشی طور پہ مستحکم ہو. جہاں تک سیاسی استحکام ہے تو اس میں بنیادی کردار جو ہے وہ سیاسی قیادت نے ادا کرنا ہے. اس وقت جو سب سے بڑا پرابلم ہے جو کہ پچھلے تقریباً 10 سال سے درپیش ہے، وہ سیاست میں ایسے عناصر کا وجود ہے کہ جو اپنی ذات کے علاوہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتے. وہ کسی اور کا وجود تسلیم ہی نہیں کرتے. ان کا نعرہ ہی یہ ہے کہ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، میں کسی کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، میں کسی کے ساتھ گفتگو نہیں کروں گا. آپ مجھے بتائیں کہ کسی ملک میں اگر ایک سیاسی جماعت یہ موقف اختیار کر لے کہ اس نے باقی سیاسی جماعتوں یا سیاستدانوں کے ساتھ نہ گفتگو کرنی ہے، نہ ان کے ساتھ بیٹھنا ہے، نہ ان کے ساتھ کوئی کمپرومائز کرنا ہے، نہ ان کے ساتھ مل کے چلنا ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ ملک افراتفری اور فتنہ کا شکار نہیں ہوگا تو پھر اور کیا ہوگا؟ پاکستان کو اس وقت دراصل جو سیاسی عدم استحکام کی بنیادی وجہ درپیش ہے وہ یہی ہے کہ ایک جماعت جو ہے وہ یہ موقف اپنائے ہوئے ہے، اور اس جماعت میں بھی ایک ہی آدمی یہ موقف اپنائے ہوئے ہے. باقی وہ اپنی جماعت میں بھی جو ہے وہ کسی کی نہ رائے سنتا ہے نہ کسی کی رائے مانتا ہے، اور اس کا ایک ہی موقف ہے کہ جناب میں جو ہے وہ نہ کسی کے ساتھ بیٹھوں گا، نہ کسی کے ساتھ کمپرومائز کروں گا، نہ کسی کے ساتھ گفتگو کروں گا، نہ کسی کے ساتھ جو ہے وہ جمہوری طریقہ کار کے مطابق چلوں گا. تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ یہ صورتحال ہے. سب کے علم میں ہے کہ اگر اس الیکشن کے بعد بھی جو ہے وہ کولیشن میں آ کے گورنمنٹ بنانا چاہتے تو شاید وہ ہم سے پہلے وہ گورنمنٹ بنا سکتے تھے. جس بڑی جماعت نے ہمارے ساتھ کولیشن پارٹنرشپ کی ہے اس سے پہلے انہوں نے ان کی طرف رجوع کیا تھا، لیکن وہ تو اس بات کے اوپر یقین ہی نہیں رکھتے. تو ایک پارلیمانی جمہوری سسٹم میں ایک ایسی سیاسی جماعت یا ایک ایسی لیڈرشپ جو حکومت میں ہو تو اپوزیشن کو ختم کرنے کے لیے کوشش کرے، اور اگر اپوزیشن میں ہو تو گورنمنٹ کو گرانے کی کوشش کرے، اور کسی صورت دونوں صورتوں میں کسی کے ساتھ نہ گفتگو کرے نہ کسی کے ساتھ مل بیٹھے، تو ایسی قوت کا جب تک سیاسی طور پہ میں یہ بات کر رہا ہوں وجود رہے گا تو وہ ملک جو ہے وہ افراتفری اور فتنے کا شکار رہے گا، جو کہ پاکستان بدقسمتی سے اس وقت ہے. جنرل صاحب، محمد شریف صاحب کی طرف سے بھی ایک بیان آیا ہے، اس میں کہا ہے کہ اگر آپ عمران خان کو ریلیف دینا چاہتے ہیں تو اپنی عدالتیں قائم کر لیں.
کس کو ریلیف دینا چاہتے ہیں؟ عمران خان صاحب کو ریلیف کی باتیں کی آپ نے، تو اس پر ان کا یہ بیان آیا ہے کہ اگر آپ ان کو ریلیف دینا چاہتے تو اپنی عدالتیں قائم کریں، آپ کی طرف کچھ نہیں، دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ جو عدالتی نظام ملک میں موجود ہے، ہمیں اگر سزائیں ملیں تو انہی عدالتوں سے ملی، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کے فضل سے اگر ریلیف ملا تو وہ بھی انہی عدالتوں سے ملا۔ تو آئین اور قانون کے مطابق جو عدالتیں قائم ہیں، جو سسٹم قائم ہے، اسی سے جو ہے وہ عمران خان کو یا جو بھی ہمارے مخالف ہیں یا جو بھی جن لوگوں کے بھی کیسز ہیں، اگر کسی کو سزا ملی ہے تو اسی سسٹم کے تحت ملی ہے، اور اگر کسی کی اپیل ایکسیپٹ ہونی ہے تو انہی عدالتوں سے ہونی ہے۔ اس میں میں نہیں سمجھتا کہ جب عدالتوں سے ریلیف ملے تو پھر کہا جاتا ہے کہ جی وہ ہماری فیور میں ہے، اگر ریلیف نہ ملے تو پھر ان کے اوپر تنقید کی جاتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو ملک میں عدالتی سسٹم موجود ہے، بہرحال اس میں اگر کوئی کمی ہے تو اسے بہتری کی طرف لے جانا بھی ہمارا فرض ہے، لیکن بہرحال اسی کے ساتھ ہی ہمیں آگے چلنا ہوگا۔ اچھا رام صاحب، پی ڈی ایم کے سابق سربراہ مولانا فضل الرحمان احتجاج کرنا چاہتے ہیں، اور اس بار جو ہے ان کا جو محمود قاچاقزئی پاکستان تحریک انصاف ان کے ساتھ مل کے کولیشن ہو رہی ہے، تو یہ ایک بڑی مضبوط اپوزیشن ہی ہو جائے گی حکومت کے خلاف؟ دیکھیں، اپوزیشن جو ہے وہ مضبوط ہو یا نہ ہو، حکومت وقت کو اپوزیشن کا جو ہے وہ احترام اور اپوزیشن کے ساتھ ہمیشہ معاملہ فہمی کرنی چاہیے۔ ہمارا تو ہمیشہ سیاسی نظریہ اور سوچ جو ہے وہ یہی رہی ہے۔ مولانا فضل الرحمان اور محمود قاچاقزئی صاحب اور دوسرے جو نیشنل لیڈرشپ ہے، اختر مینگل صاحب ہیں، ڈاکٹر مالک صاحب ہیں، اے این پی کی قیادت ہے، ایم کیو ایم کی قیادت ہے، وہ سبھی جو ہے وہ ماضی قریب میں ہمارے بہت ہی جو ہے وہ ساتھی رہے ہیں، ہمارے ساتھ جدوجہد کرتے رہے ہیں۔ تو ہماری اب بھی یہ کوشش ہوگی کہ اگر کسی بات کے اوپر ان کے ساتھ اختلاف ہے تو اس اختلاف کو بہتر انداز سے جو ہے وہ ٹیکل کیا جائے، اور ان کے ساتھ ہمارے فاصلے جو ہیں وہ اتنے زیادہ نہ ہوں کہ وہ اور ہم جو ہے وہ ایک دوسرے کے مخالف سمت میں کھڑے ہوں۔ محسن نقوی صاحب کو نیا عہدہ کون سا ملنے والا؟ محسن نقوی صاحب نیا عہدہ جو چاہیں گے ان کو مل جائے گا۔ ویسے محسن نقوی صاحب کا میرا خیال ہے کہ کافی جو ہے وہ محاسبہ ہو گیا ہے، تو فیصل واڈا صاحب کی اب بات کر لیں۔ فیصل واڈا صاحب، محسن نقوی صاحب، انوار اللہ کاکڑ صاحب، وہ سارے لوگ جو ہیں وہ ایک ہی خاندان، ایک ہی قبیلے سے ہیں۔ آپ کے وزیر خزانہ اورنگزیب بھی تو ادھر سے آئے۔ بالکل، ان کو بھی ان کا کزن کہا جا سکتا ہے۔ دیکھیں جی، یہ کولیشن گورنمنٹ جو ہے نا، کولیشن گورنمنٹ کی بڑی مجبوریاں ہوتی ہیں۔ کچھ مجبوریوں کا ذکر کیا جا سکتا ہے اور کچھ کا نہیں کیا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ 21 اکتوبر کو پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف نے عوام سے یہ اپیل کی تھی کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو سمپل میجورٹی، ہم نے کوئی 2/3 میجورٹی کی بات نہیں کی تھی، ہم نے کہا تھا کہ سمپل میجورٹی دی جائے تاکہ مسلم لیگ نون اپنی گورنمنٹ بنائے، اپنے لوگوں کی گورنمنٹ بنائے، اور اس کے بعد یہ بھی وعدہ تھا کہ ہم انشاءاللہ ملک کو 2 سال کے اندر اس معاشی دلدل سے نکالیں گے، اور جب سمپل میجورٹی سے کوئی پارٹی حکومت بنائے گی تو ملک کو سیاسی استحکام نصیب ہو جائے گا۔ یہ ہماری اپیل بھی تھی، ہماری خواہش بھی تھی، ہم نے اس کے لیے جدوجہد بھی کی، لیکن عوام کے فیصلے کے سامنے سر خم تسلیم ہے۔ تو فیصلہ جو ہے وہ سپلٹ آیا ہے، تمام صوبوں کا مینڈیٹ علیحدہ علیحدہ ہے، پنجاب، سندھ، کے پی کے، بلوچستان، اور اس سپلٹ مینڈیٹ کے نتیجے میں کولیشن گورنمنٹ جو ہے وہ وفاق میں بنی ہے۔ تو کولیشن گورنمنٹ جو ہے وہ اس کے اوپر بہت ساری مجبوریاں اور بہت سارے پریشرز ہوتے ہیں، ان کے تحت ہی جو ہے وہ گورنمنٹ فارم ہوتی ہے۔ تو اس میں پھر جو ہے وہ ان چیزوں کو
مد نظر رکھا جاتا ہے، اگر نہ رکھا جائے تو کولیشن گورنمنٹ کا جو ہے وہ پھر تھوڑا معاملہ جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے۔ نہیں دیکھیں، ہم نے تو یہ بات 21 اکتوبر کی آپ سپیچ جو ہے وہ میاں نواز شریف کی دیکھ لیں، اس کے بعد بھی انہوں نے ایک دو دفعہ الیکشن کمپین کے دوران جب ان سے سوال کیا گیا کہ جی کولیشن گورنمنٹ بنے گی، تو انہوں نے اس وقت بھی کہا کہ کولیشن گورنمنٹ جو ہے اس سے مطلوبہ نتائج حاصل کرنا بہت مشکل ہوگا، اس لیے مناسب یا صحیح فیصلہ یہی ہوگا کہ ہمیں سمپل میجورٹی جو ہے وہ دی جائے۔ تو لیکن اس کے بعد پھر جو نتائج ہیں وہ تو آخر پھر انہی کے ساتھ چلنا ہے نا آپ نے کوئی، کیونکہ اب اگر مسلم لیگ نون گورنمنٹ نہ بناتی تو پھر کیا ہوتا، کیونکہ دوسرا تو کوئی بنانے کو تیار نہیں تھا۔ پی ٹی آئی جس کے پاس سیکنڈ میجورٹی تھی، ان کے پاس کو 92 لوگ تھے، تو وہ کسی کے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں تھے۔ اگر وہ بات کرنے کو تیار ہوتے تو پیپلز پارٹی ان کے ساتھ گورنمنٹ بنانے کو تیار تھی اور بن جاتی ان کی گورنمنٹ۔